السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان حسین ابو۔ ناظرین، جدلی مادیت کی یہ سیریز جاری ہے۔ آج 19 ایپیسوڈ میں ہم جدلی مادیت کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ ناظرین، جدلی مادیت کی یہ سیریز جو اس حد تک چلی ہے کہ اس کی 19 ایپیسوڈ اب ریکارڈ ہو رہی ہے اور کچھ ایپیسوڈس ابھی بھی ریکارڈ ہونے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کا سبب یہ ہے کہ جدلی مادیت ہی وہ فلسفہ ہے جس کے بدولت اور جس کی مدد سے ہم اس دنیا کو، فطرت کو، سماج کو اور سماج میں آنے والی بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں، ہمارا جو نقطۂ نظر ہے وہ اچھی طرح ان ساری چیزوں کے بارے میں بن سکتا ہے۔ اور اس کی جو اہمیت ہے وہ مزید آپ اس کا اندازہ ساری اقساط کو سن کر لگا سکتے ہیں کہ ہر ایک اقساط میں بہت ساری چیزیں سماج، فطرت اور فلسفے کے بارے میں جو ڈسکس ہوئی ہیں، تو ان ہر ایک چیز کا جو قوانین ہیں، مادے کے بارے میں پہلے جو چیزیں تھیں، تو ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ وہ فلسفہ ہے جو کارل مارکس کے فلسفے مارکسزم کا جوہر ہے اور اس کا بنیاد ہے، اس لیے ہم نے اس کا ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے۔ آج ہم اس کا جو ٹاپک ہے فلسافیکل کیٹیگریز میں ٹاپک ہے نیسیسٹی اینڈ فریڈم، ضرورت اور آزادی کا کیا تصور ہے اور اس کو جدلی مادیت کیسے سمجھتی ہے، اس متعلق بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بوقت مل سکے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ضرورت اور آزادی کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کانسیپٹ کیا ہے نیسیسٹی اور فریڈم کا۔ نیسیسٹی اینڈ فریڈم ایک دور تھا، یعنی پچھلی صدی کا دور، 20ویں صدی کا دور۔ اس دور میں سوشلزم سرمایہ دارانہ نظام پر بھاری ہو گئی، سرمایہ دارانہ نظام پر حاوی ہو گئی۔ تقریباً سینٹرل یورپ میں اور ایشیا کے کچھ ممالک میں اور لاطینی امریکہ کے کچھ ممالک میں انقلاب آ گیا اور سوشلزم کا پھیلاؤ اسٹالن اور سوویت روس کی مدد سے پوری دنیا اور لگ بھگ آدھی دنیا میں ہو چکا تھا۔ تو ایک نظام جب دوسرے نظام پر غالب آ جاتا ہے، یا ایک خیال دوسرے خیال پر غالب آ جاتا ہے، ایک فکر کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب جدلی مادیت یہ بتاتی ہے کہ وہ تاریخی ضرورت ہوتی ہے۔ سوشلزم جب سرمایہ دارانہ نظام پر حاوی ہو گئی تو وہ ایک تاریخی ضرورت تھی، اور اس دور کے حالات بہت نازیب تھے، بہت خراب تھے، اور مظلوموں کے ساتھ، محکوموں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں تھیں۔ یعنی یہ تاریخی ضرورت تھی کہ سوشلزم کا نظام آئے اور وہی اس دنیا کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ اور اس دور میں سرمایہ دارانہ نظام جب حاوی ہے تو وہ ایک پورا الگ موضوع ہے، اس پر بھی ہم ایک الگ سی سیریز بنائیں گے گلوبلائزیشن کے نام سے، کہ گلوبلائزیشن کیا ہے اور پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ ہائبرڈ ضرورت پیدا کی جاتی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کس ضرورت کے تحت سوشلزم پر حاوی ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر چیز کی ایک ضرورت ہوتی ہے اور ضرورتاً چیزیں آتی ہیں۔ اس متعلق دو قسم کے فلسفے موجود ہیں جو جدلی مادیت سے پہلے بھی موجود تھے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک فلسفہ ہے، اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو فیٹلسٹ کہا جاتا ہے، یعنی مقدر پرست۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز قسمت میں لکھی ہوتی ہے، ہر چیز جو ہوتی ہے اس کی کوئی بھی تاریخی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کو ہونا ہی ہے، وہ قسمت میں لکھا ہے۔ ہر چیز، ہر واقعہ اور ہر مظاہر اور منظر جو ہے وہ ہونا ہے، وہ کہیں پر لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس دنیا کو ہم اپنی فرض سے تبدیل نہیں کر سکتے، جو بھی ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک فرسودہ خیال ہے، یہ غلط خیال ہے، اور اس خیال کو، اس فکر کو ماننے کے بعد ہم بے عمل ہو جاتے ہیں اور ہم محنت نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہر چیز قسمت میں ہی لکھی ہے، ہر چیز ہونی ہے۔ ہماری فرض سے، ہماری محنت سے، ہماری مشقت سے ایک چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو محنت کیوں کی جائے؟ تو یہ جو فلسفہ ہے یہ محنت کشوں کو اپنے عمل سے بے عمل کر دیتا ہے، ان کو محنت سے اور جد و جہد کرنے سے عاری بنا دیتا ہے۔ تو یہ خیال بالکل غلط ہے، اور اس خیال کو ماننے کے بعد
محنت کش بے عمل ہو جاتے ہیں اور ان میں مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے کہ صرف ظالم ہی رہنے ہیں، صرف سرمایہ دار ہی رہنے ہیں اور مظلوموں کی فتح نہیں ہو سکتی، سامراج ہی ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ دوسرا خیال ہے والٹر نسٹ کا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز انسانی ارادے سے ہوتی ہے، کوئی بھی تاریخی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانی جب ارادہ ہے، وہ ارادہ جب کام کرتا ہے، انسان جب ارادے بڑے کرتے ہیں تو تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کی کوئی بھی تاریخی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانی ارادہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور جب تاریخی ضرورت آتی ہے تو انسانی ارادے پر بندش لگتی ہے۔ یعنی جب قوانین ہوتے ہیں، جب ضروریات ہوتی ہے، جب ایک آرگنائزڈ میں مینرس ہوتے ہیں اور کسی چیز کو سمجھنے کا ایک لاہ عمل ہوتا ہے تو انسانی ارادے پر بندش ہوتی ہے۔ اس لیے جو چیزیں ہیں وہ انسانی ارادے سے ہوتی ہیں۔ لیکن ہم اس موضوع پر پہلے ہی پچھلی اقساط میں ذکر کر چکے ہیں کہ خود انسانی ارادہ بھی کوئی نہ کوئی سبب مانتا ہے۔ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے، ہم ایسے ہی ارادے نہیں کرتے۔ ہم جو جدوجہد کرتے ہیں تو لازماً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں اس نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ یعنی انسانی جو ارادہ ہے وہ بھی حالات کا جو ہے پابند ہے اور حالات ہی انسانی ارادے کا تعین کرتے ہیں۔ مابعد طبیعیاتی جو ہیں میٹا فزکس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فلسفی بھی یہی کہتے ہیں کہ انسانی جو ارادہ ہے وہی سب کچھ کرتا ہے اور یا آزادی ہونی چاہیے یا ضرورت ہونی چاہیے۔ اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے آزاد ہے، اس کے بارے میں جو ہے حالات ہیں، وقت ہے، ان کی کوئی بھی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس چیز کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کشش ثقل کا قانون ہوتا ہے، گریوٹی کا قانون ہوتا ہے، انسان جب اس زمین سے اور اس زمین کے گریوٹی سے باہر نکل گیا اور انسان چاند پر پہنچا، خلا میں گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے کشش ثقل کے قانون، اور کشش ثقل کے قانون کو تو نہیں لیکن کشش ثقل کا جو زور تھا، جو فورس تھا، جو طاقت تھی، اس کو شکست دے دی۔ یعنی کوئی بھی چیز جب ہم اس کو اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آتی ہے، یعنی گریوٹی اس سے طاقتور ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اس فورس سے باہر ہو گیا تو انسان اس فورس سے طاقتور ہو گیا۔ یعنی انسان کو جب اس فورس سے آزادی ملی تو وہ آزادی ایسے نہیں ملی کہ انسان نے اس قانون کو اگنور کر دیا۔ انسان نے جب اس قانون کو سمجھا کہ گریوٹی کیا ہے اور اس پر کام کیا، پھر اس کو شکست دی اور اس کا حل بتایا، تو ہی انسان کامیاب ہوا۔ لینن نے اس متعلق کہا ہے کہ ضرورت اندھی ہوتی ہے، جب تک آپ کسی ضرورت کو نہیں سمجھتے، اس کے آپ غلام پہلے مرحلے میں نہیں ہوتے اور اس کے سمجھنے کے بعد اس کا حل نہیں نکالتے، تب تک وہ اندھی ہوتی ہے اور آپ کا قدر نہیں کرتی۔ اینگلز نے بھی ایسی ہی بات کی ہے اور اینگلز نے کہا ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیچرل قوانین ہیں ان سے باہر جایا جائے۔ اینگلز نے کہا ہے کہ ان قوانین کو سمجھنا ہے، فطرت کو سمجھنا ہے، سماج کے جو معروضی حالات ہیں ان کو سمجھنا ہے، پھر ہی ہم ان کو سمجھنے کے بعد ان سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو آزادی کی معنی سرمایہ دار اور فیٹلسٹ لیتے ہیں اور والٹرنسٹ لیتے ہیں، مابعد طبیعیاتی لیتے ہیں، یہ سراسر جھوٹی بات ہے اور ایسے ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ آزادی ایسے ہی مل سکتی ہے کہ ہم نیچر کے قوانین کو سمجھیں، اور مارکسزم نے وہ قوانین بہت ہی ڈیٹیل میں بتائے ہیں جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ سماج میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اور یہ فلاسفیکل کیٹیگریز سے بھی سبب اور نتیجے کی جو ہم نے بات کی تھی، اور ابھی جو ہم ضرورت اور فریڈم کی بات کر رہے ہیں اور اتفاق اور ضرورت کی بات کی تھی، تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد جو مارکسزم نے ہمیں بتائی ہیں تو ہی ہم آزادی کا صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ سرمایہ دار کہتے ہیں کہ حالات کو نظر انداز کیا جائے، اس کے بعد ہم جو بھی چاہیں کر لیں تو وہ آزادی ہے، یعنی ہم اس حالات کو نظر انداز کر لیں۔ جیسا کہ ایک پکھی ہے، ایک پرندہ ہے، ایک برڈ ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، لیکن وہ محتاج ہے ہوا کا اور سورج کا اور بہت سارے جو انوائرمنٹل اس پر فورسز ہیں اس کا وہ غلام ہے۔ ایسے ہی انسان پر بھی بہت ساری پابندیاں ہیں نیچر میں اور فطرت میں، عقیدوں کی اور رسومات کی، ان کو سمجھنا ہے، ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ایسے ہمیں آزادی نہیں مل سکتی۔
تو یہی بات تھی اس متعلق، اور مارکسزم کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ بھی ہم اس جو ہمارا ٹاپک ہے نیسیسٹی اینڈ فریڈم، اس کی جو دوسری قسط ہوگی اس میں ہم اس بارے میں مزید بات کریں۔